بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں دنیا اردو کی ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں، خاص کر ان احباب کو جنہیں آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں، جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آج ہماری بزم میں نوجوان نسل کے ایک نمائندہ شاعر موجود ہیں، خوبصورت کلام کہتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھا کلام کہتے ہیں۔ 1995 سے شاعری کا آغاز کیا۔ قیصر عباس قیصر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں قیصر آپ؟ الحمدللہ۔ قیصر، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام ٹیم کی جانب سے، میٹرو ون انتظامیہ کی جانب سے، اور اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری میں تشریف لائے۔ آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ قیصر، ہم نے یہ دیکھا مشاعروں میں اور دیگر ادبی تقریبات میں، اور ہم گفتگو کا جو ہے باقاعدہ آغاز کر ہی چکے ہیں غالباً، اور درمیان میں آپ کا کلام بھی سماعت کرتے رہیں گے۔ آپ کے ہزاروں لاکھوں جو سننے والے ہیں، جو آپ کا کلام پسند کرتے ہیں، وہ آپ کا کلام بھی سننا چاہیں گے۔ تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اور اپنے چاہنے والوں کو اپنے ادبی زندگی کے تعلق سے کچھ بتائیے کہ ادب کی جانب کس طرح آنا ہوا۔ جی، میرا تعلق ایک ادبی گھرانے سے ہی ہے، جی، اور مذہبی گھرانے سے۔ میرے بڑے بھائی مولانا فیروز عباس صاحب، چھوٹا بھائی میرا علامہ قاصد مہدی صاحب، یہ لوگ، اور پھر میرے والدین، میری والدہ خود ذاکرہ اہل بیت تھی، میرے والد ماہ خان تھے۔ تو ہمارے گھر میں اس حساب سے خاندانی تک کہتے ہیں علمیت کے اعتبار سے ایک ذخیرہ تھا بہت اچھے کتابوں کا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میرے ارد گرد، کیونکہ والدہ بھی ذاکری سے تعلق رکھتی تھی، والد بھی میرے تعلق رکھتے تھے، بھائی کی تربیت ہو رہی تھی، تو ہمارے گھر میں کتابوں کے انبار تھے۔ میں نے کتابوں کے انبار میں آنکھ کھولی۔ بہت ہی اس کے بعد چونکہ پڑھائی لکھائی اور تقریبات ادبی ان میں آنا جانا رہتا تھا، بزرگوں کو سنتا تھا، تو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ اچھا، گڈ۔ تو اچانک ہی 1 دسمبر 1995 کا دور تھا، میں میٹرک کر چکا تھا۔ اچھا، میں نے کلام لکھا۔ لکھنے کے بعد میں نے اپنے محلے میں ہمارے ایک شاعر تھے، ان کو دکھایا، انہوں نے میری پذیرائی کی۔ اچھا، اس پذیرائی کے بعد میں محفلوں میں جانے لگا، اچھا، اور پھر جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میں پابندی سے لکھ باقاعدہ رہا ہوں۔ آغاز اس کا شروع ہو باقاعدہ گیا، ہو گیا، اور وہ آغاز ایسا تھا کہ نہ رکنے والا ابھی آغاز۔ تک۔ ہاں، اور پھر درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، ظاہر کلام میں بھی اور علمیت میں بھی اپنے حساب سے، علم کے حساب سے پڑھتا رہا، کرتا رہا، لکھتا رہا۔ پھر لوگوں کی جیسے جیسے پذیرائی ملتی رہی، حوصلہ افزائی لوگ کرتے رہے، تو آج اس مقام پہ ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین کرام، قیصر عباس قیصر نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں۔ نہ صرف غزلیات، نظمیں وغیرہ، بلکہ ان کا ایک خاص جو لگاؤ ہے، اور وہ ہے رسائی ادب کے تعلق سے۔ ہم اس پر بھی ان سے گفتگو کریں گے اور ان کی گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ قیصر چونکہ بزم شاعری میں موجود ہیں، تو ہم ان سے درخواست کریں کہ قیصر کچھ کلام پیش کریں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جس دن سے رشتہ ٹوٹ گیا اعتبار کا، واہ، جس دن سے رشتہ ٹوٹ گیا اعتبار کا، واہ، آیا نہیں ہے لوٹ کے موسم بہار کا۔ کیا کہنے، کیا جس دن سے رشتہ ٹوٹ گیا اعتبار کا، آیا نہیں ہے لوٹ کے موسم بہار کا، تسلیم کر رہا ہوں میں وعدہ خلاف ہوں، واہ، تسلیم کر رہا ہوں میں وعدہ خلاف ہوں، پکا نہیں تھا وہ بھی تو قول و قرار کا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، تسلیم کر رہا ہوں میں وعدہ خلاف ہوں، واہ، پکا نہیں تھا وہ بھی تو قول قول و و قرار کا۔ واہ، 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 بہت تسلیم کر رہا ہوں میں وعدہ خلاف ہوں، واہ، پکا نہیں تھا وہ بھی تو قول و قرار کا، سنتے تھے لوگ صرف یہاں نفرتوں کے بول، واہ، سنتے تھے لوگ صرف یہاں نفرتوں کے بول،
میں نے یہاں پہ گیت سنایا ہے پیار کا. بہت اچھے، بہت اچھے. سنتے تھے لوگ صرف یہاں نفرتوں کے بول. واہ. میں نے یہاں پہ گیت سنایا ہے پیار کا. آندھی چلی نہ تیز ہوا کا گزر ہوا. واہ. کس نے دیا بجھا دیا میرے مزار کا. خوب. پیچھا نہیں چھڑا سکا قیصر میں سوگ سے. واہ. پیچھا نہیں چھڑا سکا قیصر میں سوگ سے. سایہ پڑا تھا مجھ پہ کسی سوگوار کا. بہت اچھے، جس بہت دن اچھے. سے رشتہ ٹوٹ گیا اعتبار کا. واہ. آیا نہیں ہے لوٹ کے موسم بہار کا. بہت اچھے، بہت اچھے. قیصر بہت اچھی غزل آپ نے پیش کی، بہت اچھا کلام پیش کیا. قیصر وہ آپ کیا سمجھتے ہیں 1995 میں جب آپ ادب کی جانب، شاعری کی جانب راغب ہوئے تو آپ کے ساتھ اس وقت کچھ اور لوگ بھی تھے اس ایج گروپ کے جو آپ کے ساتھ چلیں اور آج آپ کے ساتھ ہی موجود ہوں؟ بہت سارے لوگ تھے ہمارے اس میں. اس وقت میر تکلم صاحب ہیں، اچھا. وہ ہمارے ساتھ گئے تھے، وہ ہیں میرے ساتھ. اچھا، بہت سارے ایک جی. وہ آئے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے بھی یہ دیکھا اپنے گزشتہ 2-3 دہائیوں کی جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ شعری سفر کا آغاز کرنے والوں کی ایک طویل فہرست تھی، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جتنی توانائی اور طاقت سے آئے تھے اتنی ہی طاقت سے وہ غائب بھی ہو گئے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مستقل مزاجی سے اس پر چلنا اور شاعری کو ایک مسئلہ سمجھ کر اس کے حل کرنے میں لگے رہنا، یہ یا تو بڑے خوش نصیب لوگوں کی بات ہوتی ہے اور آپ کا شمار بلا شبہ ان خوش نصیب احباب میں ہے ماشاءاللہ سے. تو آپ رسائی ادب کے تعلق سے بھی آپ کا بہت کام ہے. جی. تو آپ جب بہاریہ مشاعروں کا اہتمام ہوتا ہے یا رسائی ادب کے تعلق سے سلام، منقبت، نوح وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے تو ان دونوں میں اپنی ادائی کے تعلق سے اور سامعین جو ہیں ان کے تعلق سے کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ لیکن جو رسائی ادب ہوتا ہے یہ تو ہمارے ایک مذہبی اور عقیدت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور جو بہاریہ اشعار جن کو آپ غزلیہ مشاعرے وغیرہ کہتے ہیں یہ احساسات اور جذبات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. تو آپ اس کے اندر ہمارے رسائی ادب میں آپ کو ایڈوانٹیج ایک حاصل یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ ہے. یہ میں اپنا عقیدہ بیان فرما رہا ہوں، سہولت ہے کہ میں عقیدہ، لیکن غزل میں یہ سہولت میسر نہیں ہے. اس میں آپ جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، معاشرے کی ترجمانی کر رہے ہیں، احساس کی ترجمانی کر رہے ہیں. کیسا میں معافی چاہتا ہوں میں مخل ہوں آپ کی گفتگو میں. اصل میں معلوم یہ کرنا چاہتا تھا کہ میرا اتفاق ہوا بہت سی ایسی محافل کا جہاں آپ کو میں نے دیکھا بھی اور آپ کو سماعت بھی کیا. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے آپ کو سماعت کیا. تو رسائی ادب میں کلام پیش کرتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ بے شمار آپ کو داد سے نوازا جاتا ہے تقریبات میں. تو غزلیہ اور ان مشاعروں میں بھی آپ کو ایسے ہی سامع میسر ہیں؟ اتفاق کی بات یہ کہہ لیں کہ ایسے مشاعرے میں ابھی تک میں شریک نہیں ہوا. اچھا، ایسے مشاعرے تو میں یہ جاننا چاہ رہا اور تھا. ہمارے یہ ہے کہ ظاہر دوست احباب تو رکھتے ہیں محبت کا بھرم، دوست احباب تو رکھتے ہیں محبت کا بھرم، داد وہ ہے جو سخنور کو سخنور سے ملے. بہت اچھے، بہت اچھے. تو ظاہر ہے کہ غزلیہ مشاعرے میں اپنے دوست احباب لوگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی مجھے ابھی تک ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا جس پہ میں یہ بیان کر سکوں کہ میرے کیا پذیرائی مل رہی ہے. بہت اچھے. قیصر ہم ایک بار پھر آپ کو زحمت دیں گے، آپ سے درخواست کریں گے کہ چونکہ ہمارا پروگرام بزم شاعری ہے تو وہ جو ہزاروں لاکھوں احباب ہیں وہ جہاں آپ کی گفتگو سماعت کر رہے ہوتے ہیں وہیں انہیں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ جلد از جلد اشعار ان کی سماعتوں تک منتقل کیے جائیں. تو آپ سے ہم درخواست کریں گے کیا پیش کیجیے گا؟ میں نظم پیش کرتا ہوں کہ عطا کیجیے. تمہاری خوش نصیبی پر ہمیں تو رشک آتا ہے. واہ. تمہاری خوش نصیبی پر ہمیں تو رشک آتا ہے کہ جب ٹوٹے ہوئے دل پر تمہارے چوٹ لگتی ہے. واہ. تمہیں کوئی ستاتا ہے، تمہیں کوئی رلاتا ہے تو ہم کو جان کر اپنا ہمارے پاس آتے ہو. بہت اچھے، بہت اچھے. تمہارے خواب ٹوٹے کس طرح ہم کو بتاتے ہو، ہمارے سامنے اکثر تم حال دل سناتے ہو. واہ. بہاریں کس طرح روٹھیں
سفر میں ہم سفر کس طرح بچھڑا ہے یہی قصہ سناتے ہو. تمہارا دل بھر آتا ہے تو تم آنسو بہاتے ہو. واہ. تمہاری خوش نصیبی پر ہمیں تو رشک آتا ہے کہ تم آنسو بہاتے ہو. تم اپنا درد دل ہم کو بتاتے ہو اور ہم سے پرسہ لیتے ہو. واہ. تم اس اجڑے ہوئے دل کا ہمیں تم جان کر اپنا ہمیشہ ہم سے کہتے ہو واہ. کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے مگر تم سے کہے بن رہ نہیں سکتے. واہ. تم اکثر ہم سے کہتے ہو اگر تم ساتھ نہ ہوتے میرا دل غم سے پھٹ جاتا جگر بے تیغ کٹ جاتا. تمہارا درد سن کر اکثر دل میں ہوک اٹھتی ہے. واہ. میرے سینے میں ایک شعلہ بھڑکتا ہے. واہ. میرا دل غم سے پھٹتا ہے جگر بے تیغ کٹتا ہے. سنو اے خوش نصیبوں یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تم تو رو بھی لیتے ہو. واہ. تمہیں سر رکھ کر رونے کے لیے کاندھا میسر ہے مگر ہم رو نہیں سکتے. ہمارے دل میں گریا ہے مگر یہ آنکھ پتھر ہے. ہمارے اشک آنکھوں سے کبھی بھی بہہ نہیں سکتے. واہ. ہمیں تم اپنا کہتے ہو تمہاری خوش نصیبی ہے تمہارا کوئی اپنا ہے. واہ. واہ. ہمیں تم اپنا کہتے ہو تمہاری خوش نصیبی ہے تمہارا کوئی اپنا ہے. کسی کو ہم کہیں اپنا ہماری بد نصیبی ہے. ہم ایسا کہہ نہیں سکتے. بہت اچھے بہت اچھے. ہم ایسا کہہ نہیں سکتے. خوبصورت نظم پیش کیا آپ نے. واہ 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 واہ. اور کچھ کلام پیش کیجیے سر. اسی نظم کے حوالے سے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اس دنیا میں رہنے والے اس دنیا میں رہنے والے اس دنیا میں بسنے والے واہ. اس دنیا کو چھوڑ کے ایک دن ملک کے عدم بھی جاتے ہیں. واہ. انسان کی یہ مجبوری ہے انسان کو جانا پڑتا ہے. یہ بار جدائی انسان کو ایک بار اٹھانا پڑتا ہے. واہ. یہ وار بہت ہی گہرا ہے یہ وار تو کھانا پڑتا ہے. واہ واہ واہ. یہ وار بہت ہی گہرا ہے یہ وار تو کھانا پڑتا ہے. انسان کی یہ مجبوری ہے انسان یہاں پر بے بس ہے. دیکھو میری بات سنو تم مجھ پر ایسا وقت جب آئے روح و بدن کا رشتہ ٹوٹے واہ. دل کی دھڑکن بند ہو جائے. تم لاکھ مجھے آوازیں دو اور میری آواز نہ آئے. تم لاکھ مجھے آوازیں دو اور میری آواز نہ آئے. اس ساتھ یہ کوشش کرنا کوشش تو کر سکتی ہو. دیکھو شور و شین نہ کرنا میری لاش پہ بین نہ کرنا. بہت اچھے بہت دیکھو شور و شین نہ کرنا میری لاش پہ بین نہ کرنا. بہت اچھے بہت اچھے. اچھا کیسر یہ بتائیے کہ چونکہ آپ تواتر سے رسائی ادب پر بھی کام کرتے ہیں تو ان دونوں معاملات میں کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی اس کے استعارے آپ کی غزلوں میں آئیں اور غزلوں کے استعارے وہاں آئیں یا تشبیہات وغیرہ میں یا موضوعات وغیرہ میں. جیسے یہ نظم ہم نے ابھی سماعت کی تو اس میں ہمیں خاص طور سے وہ دکھائی دیا کہ تیغ کا استعمال اور اسی طرح سے جی تو کہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ایک ہوتا ہے. ہاں کیونکہ ایک آپ کی فکر ہے ایک سوچ ہے آپ اس کے اوپر چلتے ہیں آپ کی لفظیات ہیں اس انحصار میں رہتے ہیں آپ تو کنٹینیوٹی آ جاتی ہے اس کے اندر. جاتی ہے. اچھا کیسر یہ بتائیے کہ اس وقت ادب کی موجودہ صورتحال پر اگر بات کی جائے تو اسے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ادب کی موجودہ صورتحال ہر دور میں معاشرے کے اور حالات کے حساب سے شاعری ہوتی ہے. تو آج کل کے جس حساب سے جو دور چل رہا ہے جو تعلیمات چل رہی ہیں اس حساب سے کام ہو رہا ہے. بات یہ جی معاف کیجیے. جی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے ادوار سے کیا لے رہے ہیں اور آگے ہمیں کیا دینا ہے. یہاں پہ شاید کوئی گیپ محسوس میں کرتا ہوں لیکن شاعر جو ہے وہ چونکہ تلمیذ الرحمن ہے کہیں نہ کہیں سے خود ہی پیدا ہو جاتا ہے وہ. تو وہ جو اپنے اجداد کا ورثہ لے کے چل رہا ہے نا وہ ورثہ تو چند ہی ایک کو یعنی ایک آپ جو دیکھتے ہیں لشکر دیکھتے ہیں نا اس لشکر میں کوئی ایک آدھ آدمی ہوتا ہے بالکل جو کنٹینیو ہوتا ہے جو اپنا ورثہ لے کے چل رہا ہے. اب اس کے اوپر ہم گفتگو نہیں کر سکتے کہ اس وقت کی صورتحال میں ہم اس کو اچھا کہیں برا کہیں یہ کیا کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر میں اسی سوال کو تھوڑا سا اسے تبدیل کرتے ہوئے یہ جاننا چاہوں کہ جس طرح سے ہم نے سنا ہے ادب میں گروپ بندیوں کا معاملات بہت زیادہ ہے خاص طور سے شعری دنیا میں.
تو آپ کی راہ میں کبھی ایسی مشکلات آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان مشکلات کا، یا آپ خود کسی گروپ کا حصہ ہیں، یا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو شاعر ہوتا ہے اس کو صرف اپنے فن سے پیار ہوتا ہے، اپنے الفاظ سے پیار ہوتا ہے، اور وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے۔ واہ، سہارے تلاش کرنا شاعر کا کام نہیں ہے۔ شاعر کا کام۔ شاعر کا جو شعر ہے وہ خود دل میں اترتا ہے اور دل میں اتر کے اپنی جگہ بناتا ہے۔ اگر آپ کے قلم میں، آپ کے الفاظ میں وہ طاقت ہے تو ضرور آپ جگہ بنا لیں گے اپنی۔ بہت اچھے۔ آپ کسی گروپ کا حصہ بن کے بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکتے، بس صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے فوکس میں آ جائیں گے کہ آپ ہیں کچھ، لیکن اپنی جگہ بنانے کے لیے آپ کو سچائی کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ ایمانداری دکھانی پڑے گی۔ بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین کرام، قیصر عباس قیصر فرما رہے تھے کہ شاعر کو سہارے تلاش نہیں کرنا چاہیے، شاعری سہاروں کی بنیاد پر نہیں ہوتی، فرما رہے تھے قیصر عباس۔ قیصر عباس ہماری بزم میں موجود ہیں۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر سلسلہ گفتگو کا یہیں سے آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، میں ہوں آپ کا میزبان قیصر وجدی۔ آج ہماری بزم میں بہت اچھے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر موجود ہیں، قیصر عباس قیصر، جو اپنی خوبصورت گفتگو بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں اور اپنا خوبصورت کلام بھی۔ ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں قیصر عباس قیصر سے، وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں گفتگو کا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ جی قیصر، تو آپ نے جیسا کہ عرض کیا کہ شاعر کو سہارے تلاش نہیں کرنا چاہیے، اور یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ بات یقیناً دور تک جائے گی اور لوگ اسے سمجھیں گے، اس میں رکھی ہوئی اہمیت کو بھی جانیں گے۔ قیصر، کلام کی آپ سے پھر درخواست کریں گے۔ رومانوی غزل پیش جی کرتا ہوں جی ضرور۔ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، واہ، تم مجھ سے سیاست کرتی ہو۔ بہت اچھے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے سیاست کرتی میں ہو۔ تم سے محبت کرتا ہوں، واہ، تم مجھ سے سیاست کرتی ہو، قرآن کو لے کر ہاتھوں میں گیتا کی تلاوت کرتی ہو۔ بہت وحدت اچھے۔ سے ہمیشہ دنیا نے واہ ایسا ہی رویہ رکھا ہے، واہ پڑھتی ہو میرا کلمہ لیکن واہ، غیروں کی عبادت کرتی ہو۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ تم کتنی منافق لڑکی ہو، کچھ نسبت کا احساس کرو، منسوب حرم سے ہو کر بھی آذر کی حمایت کرتی ہو۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ ہم دیکھ چکے، پہچان چکے، اب اور کوئی تعویل نہ دو، واہ، پردے میں شرافت کے تم بھی ہر گام شرارت کرتی ہو۔ بہت اچھے۔ پردے میں شرافت کے تم بھی ہر گام شرارت کرتی ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے سیاست کرتی ہو۔ واہ، بہت اچھے۔ جی اسی تناظر میں ایک جی جی۔ کہتا ہوں کہ میں نوح عصر کا ہمدم سفینہ چھوڑ آیا ہوں، واہ، میں نوح عصر کا ہمدم سفینہ چھوڑ آیا ہوں، مجھے کوفے میں رہنا ہے، مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ میں نوح بہت عصر اچھے، کا ہمدم بہت سفینہ اچھے۔ چھوڑ آیا واہ، ہوں، مجھے کوفے میں رہنا ہے، مدینہ مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ واہ نہ جانے کتنی پستی سے گزرنا ہوگا اب مجھ کو، واہ، نہ جانے کتنی پستی سے گزرنا ہوگا اب مجھ کو، بلندی تک جو جاتا تھا وہ زینہ چھوڑ آیا ہوں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ میرے کشکول میں جو چند سکے ہیں وہ کھوٹے ہیں، واہ، میرے کشکول میں جو چند سکے ہیں وہ کھوٹے ہیں، چمکتی شے کے دھوکے میں خزینہ چھوڑ آیا ہوں، بہت اچھے بہت اچھے۔ چمکتی شے کے دھوکے میں خزینہ چھوڑ آیا ہوں، مجھے پتھر تو کیا مٹی کا ایک ڈھیلا نہیں ملتا، واہ، مجھے پتھر تو کیا مٹی کا ایک ڈھیلا نہیں ملتا، نگینوں کی تمنا میں نگینہ چھوڑ آیا ہوں۔ بہت اچھے قیصر، بہت اچھے۔ میں جب بھی سونے لگتا ہوں مجھے وحشت ڈراتی ہے، میں جب بھی سونے لگتا ہوں مجھے وحشت ڈراتی ہے، میں جس سینے پہ سوتا تھا وہ سینہ چھوڑ آیا ہوں۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ میں جب بھی سونے لگتا ہوں مجھے وحشت ڈراتی ہے، میں جس سینے پہ سوتا تھا وہ سینہ چھوڑ آیا ہوں،
مجھے دیکھے گا قیصر کون اپنی چشم بینا سے. واہ. مجھے دیکھے گا قیصر کون اپنی چشم بینا سے, سراپا لے کے اپنا چشم بینا چھوڑ آیا ہوں. بہت اچھے, بہت سراپا لے کے اپنا چشم بینا چھوڑ آیا ہوں. میں نوح عصر کا ہمدم سفینہ چھوڑ آیا ہوں. مجھے کوفے میں رہنا ہے, مدینہ چھوڑ آیا ہوں. بہت اچھے, بہت اچھے. قیصر خوبصورت کلام آپ پیش کر رہے ہیں. قیصر کیا آپ, چونکہ آپ نے بہت کم عمری میں شاعری کی جانب آپ راغب ہو گئے اور شعری سفر کی جانب آپ چل پڑے, تو ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کی زندگی کے دیگر شعبے جو ہے, جس میں نوکری ہے, جس میں تعلیم ہے, ان میں کچھ ایسا تو نہیں ہوا کہ جس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑا ہو؟ اس سلسلے میں میں اپنے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں, جنہوں نے میری تربیت اس طریقے سے کی واہ. کہ میرے تمام شوق بھی پورے ہوئے, واہ. میں نے اپنے شوق بھی پورے کیے اور ان کی آس اور تمنا پہ بھی پورا اترا. واہ. میں نے اپنی تعلیم بھی توجہ دی, میں نوکری پہ بھی توجہ دی. میں باقاعدہ ایک نوکری کرتا ہوں. آغا خان یونیورسٹی سے میں نے BSc ریڈیولوجی کیا. اچھا, گڈ. کراچی یونیورسٹی سے میں نے MA کیا ہے. واہ, ماشاء اللہ. اس کے بعد میں ڈاؤ یونیورسٹی میں ایز اے میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کام کر رہا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. باقاعدہ میں 8 گھنٹے کی پوری نوکری کرتا ہوں. اس کے بعد میں تمام محافل اور مجالس کے سلسلے جو یعنی شاعری کے وجہ سے یا شاعری جو ہے اس کے سبب سے ایسا نہیں ہوا کہ زندگی کے دیگر شعبے متاثر ہوئے ہوں یا کہیں کمی کا احساس ہوا ہو کسی, ہے نا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شاعری سوتن نہیں مانگتی. واہ. آپ کل وقتی شاعر ہیں تو آپ انصاف کر سکتے ہیں. تو میرے اساتذہ نے مجھے شروع میں یہ بات سمجھا دی تھی واہ. کہ تمہارے اندر یہ ہے, تم لکھ سکتے ہو. تو میں نے اپنے آپ کو جب سے لکھنا شروع کیا مکمل شاعر سمجھا, واہ. اور باقی تمام کام کو میں پارٹ ٹائم لیتا ہوں. واہ. میں نوکری کہتا ہوں کہ میں پارٹ ٹائم کرتا ہوں. 8 گھنٹے کی پوری ڈیوٹی, اس کو پارٹ ٹائم لیتا ہوں. میں ڈیوٹی پر ہو کے بھی شاعر ہوں. واہ. میں جب ایجوکیشن کر رہا تھا تب بھی میں شاعر تھا, اپنے آپ کو شاعر سمجھ کے. تو اندرونی طور پہ انسان کی کیفیات ہوتی ہیں. اگر میں اپنے آپ کو اندرونی طور پہ کیفیت سمجھتا ہوں کہ میں ایک شاعر ہوں اور اس کے ساتھ میں تمام کام کر لیتا ہوں, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں آتی. بہت اچھی بات ہے. تو ہم یہی دیکھتے ہیں قیصر کہ جز وقتی شاعر اور کل وقتی شاعر یہ ایک ہمارا بڑا المیہ بھی ہے ایک تعلق سے, اور ہمارا مسئلہ بھی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ شاعری کو جسٹ ایک اسی طرح سے شوق کی طرح سے لیا گیا بیشتر جگہوں پر. یعنی جس طرح سے آپ کو کبوتر پالنے کا شوق ہے یا جس طرح سے آپ کو طوطا مینا پالنے کا شوق ہے, تو بیشتر شعراء نے اسے بالکل اسی طرح شوق کے اس سے لیا. لیکن جو آپ نے اشارہ جس جانب کیا کل وقتی شاعر کا, تو اس تیز رفتار دور میں کل وقتی شعراء کا ہونا یقیناً یہ ایک بہت بڑا معجزے کی بات ہے. اور نہ صرف ایسا ہے کہ وہ کل وقتی شاعر ہے, بلکہ وہ شاعری سے بھی انصاف کر رہا ہے, اور وہ شاعری ہی سے انصاف کر سکتا ہے کل وقتی شاعر, ہے نا؟ اور آپ ایسا کر رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو میرا سفر ہے. جی ہاں. اب میں نے سفر اسٹارٹ کیا, راستے میں دریا, جنگل, پہاڑ یہ سب آئیں گے. اس کے بعد مجھے منزل پہ جانا ہے. شاعری زندہ رہتی ہے مرنے کے بعد, ٹھیک, کاغذ کے اوپر, تو آپ شاعر ہیں. اگر آپ کی شاعری آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنا وقت کا ضیاع کیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قیصر, پھر ہم یہ بات چونکہ بارہا سنتے چلے آ رہے ہیں جب سے ہم نے عربی جانب اپنے قدم بڑھائے اور شعری جانب ہم آئے, تو ہم یہی دیکھتے آئے اور سنتے آئے کہ اصل میں شاعری جو ہے وہ تو ڈسکور ہوتی ہے آپ کے انتقال کے بعد, جو ہم نے سنا, اور اس کی مثال پھر غالب کے تعلق سے بھی دے دی جاتی ہے کہ ان کے شاگرد انہوں نے ڈسکور کیا اور اردو کا سارا کلام لایا. ایسا نہیں ہے کہ غالب اپنے عہد میں زندہ نہیں تھے, لیکن ہم قیصر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے عہد میں بھی دیکھا کہ بہت سارے اہم شعراء تھے. یعنی جان بھائی تھے, فراز صاحب تھے, تو انہیں زندگی میں بھی چاہا گیا, زندگی میں بھی ان کی شاعری کو سراہا گیا, پسند کیا گیا, اور انتقال کے بعد آپ کے سامنے ہے ساری کنڈیشن کہ آج بھی پسند کیا جا رہا ہے.
تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اچھی شاعری کا فیصلہ آپ کی زندگی ہی میں ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کی آواز مضبوط ہے اور آپ اپنی عوام کی سماعت کو متوجہ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں بھی کر رہے ہیں وہ کام. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات کو کیا کہنا چاہیے کہ بیس بنا لینا اور اس کا اوپر اس کی چادر اپنے اوپر اوڑھ لینا کہ مجھے پذیرائی نہیں مل رہی, تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی آواز کو مضبوط بنائے. اور سفر چل رہا ہے آپ کا, آپ اپنے سفر میں چل رہے ہیں تو اس کو منزل نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک. آگے جا کے آپ کا کوئی بہترین سامع موجود ہوگا. بالکل. تو میرا خیال یہ کہ بجائے شکوہ کرنے کے اپنے کام پہ توجہ دے کے اپنے منزل کی طرف قدم بڑھانا چاہیے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور اصل میں تو قیصر شاعر کا مسئلہ یہ غالباً نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی پذیرائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یا اس کے چاہنے والے ہیں یا نہیں ہیں. اور دراصل ہم نے ایک چیز اور دیکھی قیصر, کہ یہ جو ایک ٹاپک کہہ لیجئے, ایک موضوع کہہ لیجئے, اس پر بہت سی جگہوں پر گفتگو بھی ہوئی کہ یہ جو مشاعروں کا اہتمام ہو رہا ہے, اور ہمیشہ سے ہوتا ہے مشاعروں کا اہتمام, لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا کہ آپ شعراء کو تقسیم کرتے تھے خانوں میں. اب موجودہ عہد میں ایسا ہو رہا ہے کہ یار یہ فلاں شاعر جو ہیں یہ مشاعروں کے ہیں, اور یہ فلاں شاعر جو ہیں یہ کاغذ کے ہیں, یعنی کتاب کے شاعر ہیں. تو مجھے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر شاعر ہوتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں بھی اس بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ شاعر شاعر ہوتا ہے, پرفارمنس کرنے والا وہ پرفارمر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں اپنی پرفارمنس کے ذریعے آڈینس کو اپنی طرف متوجہ کروں تو میں ایک پرفارمر ہوں. ٹھیک ہے. شعر تو وہی ہے جو کاغذ پہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں ایک تہذیبی روایت جو بزرگوں کی چل رہی ہے, اگر ہم اس پہ چلتے رہیں تو ہم کامیاب ہیں. بالکل بجا فرما رہے ہیں, لیکن یہ بڑا مشکل ہو گیا. لیکن مشکل امر یہی ہو گیا کہ ہر آدمی کو جلدی ہے. بالکل ایسی شہرت کی تمنا, آرزو, اس کی وجہ سے آدمی جو ہے نا تباہ ہو رہا ہے. اچھا قیصر, پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر گلیوں میں لوگ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیم میں شامل ہوں. ہم اسی طرح ہاکی کے پلیئرز کو دیکھتے ہیں, وہ گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہم منظر پر آئیں اور لوگ ہمیں سرائیں. تو اگر شاعر یہ چاہتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر شاعر یہ چاہتا ہے کہ اس کی پذیرائی ہو, اور وہ اس کا حق ہے نا, میرا یہ خیال ہے کہ اس کا حق ہے. لیکن اصل میں معاملہ جو اب موجودہ دور میں ہم بگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیج پر ایک بہت نمایاں تبدیلی آ چکی ہے. اور اسٹیج پر آنے والے وہ جو ہمارے سینئر شعراء, اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے سروں پر سلامت رکھیں, کہ وہ جو سینئر شعراء یعنی آپ مسند نشین ہوا کرتے تھے, تو اب وہ 50 سال پہلے والا معاملہ نہیں ہے. اب آپ کے پاس نوجوان لوگ ہیں, وہ سماعت کرنا چاہتے ہیں. میں نے بے شمار مشاعروں میں دیکھا, بلکہ میں نے تو یہ ایک جگہ کہا بھی کہ آپ اپنے سینئر شعراء کو ضرور اسٹیج پر مدعو کریں, اور انہیں آپ جو ہے یعنی سرپرست مشاعرہ کی حیثیت سے مدعو کیجیے, نہ کہ آپ صدارت ان سے کروائیں. آپ صدارت, آپ کو یہ چاہیے کہ ہر 20 سال بعد ایک تبدیلی لائیں. یعنی ہمارے سامنے عہد میں ہم نے دیکھا کہ لیاقت علی عاصم انتقال کر گئے, لیکن ہم نے دیکھا انہیں صدارتیں کہیں انہیں مدعو نہیں کیا گیا. اسی طرح موجودہ عہد میں آپ کے جاوید صبا, آپ کے احمد نوید, آپ کے سہیل احمد, آپ کے حکیم ناصف, آپ کے ڈاکٹر ندیم, مطلب ایک پوری کھیپ ہے. تو کیا ان کا حق نہیں ہے مسند صدارت پر یہ بیٹھیں اور ان کے ہم عصر انہیں سماعت کریں؟ اس تعلق آپ اس بات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک تہذیب کی بات ہے, اور جینین آدمی جو ہوتا ہے وہ جینین ہوتا ہے. وہ ہمیشہ میرا ذاتی خیال یہ ہے, ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کریں, کہ یہ جو حضرات کے آپ نے نام لیا ایک جینین لوگ ہیں. میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ شاید یہ خود اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوں کہ ایک ہماری تہذیبی روایت ہے کہ ایک بزرگ موجود ہے, ان کی موجودگی میں بیٹھوں. ایک دفعہ ہوا, مجھے ایک محفل میں اسٹیج پہ بٹھایا ہوا تھا, اور ایک بزرگ ہمارے شاعر نیچے بیٹھے ہوئے تھے.
تو میرے دماغ میں ایک شعر آیا میر انیس کا کہ یزید تخت کے اوپر تلے حسین کا سر، الٹ گیا تھا زمانہ یہ انقلاب نہ تھا. واہ بہت اچھے. الٹ گیا تھا زمانہ یہ انقلاب نہ تھا. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں قیصر عباس قیصر. ہم ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. میں ہوں آپ کا میزبان قیصر وجدی. آج پروگرام بزم شاعری میں مہمان ہیں نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر قیصر عباس قیصر. خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں، خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں. ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. سلسلہ گفتگو کا اور کلام کا وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. جی قیصر، جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہم اس دوران وقفے پر گئے اور وقفے سے واپس آئے. میرا قطعاً کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا قیصر کہ ہم خدا نخواستہ ہمارے جو سینئرز ہیں انہیں ہم کوئی بوجھ سمجھ رہے ہیں. خدا نخواستہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے سروں پر سلامت رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حیات دیں. لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ پوری رات اپنے سینئر شاعر کو بٹھا کر رکھیں 8-8 گھنٹے مشاعرے میں، اور جب ان کے کلام پیش کرنے کا وقت ہے تو سامعین جا چکے ہوں؟ ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ اب ہمارے سینئر جو ہیں ماشاءاللہ سے 70 سال 80 سال 85 سال کی عمر کے ہیں، تو ہمیں یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم انہیں صدارتی منصب پر نہ بلائیں، بلکہ ہم انہیں سرپرست مشاعرہ کی حیثیت سے بلائیں تمام احترام کے ساتھ، اور صدارت جو ہے وہ ہم ان کے سپرد کریں جو پوری رات آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. میرا یہ کہنے کا مطلب تھا. میں اس سلسلے میں اپنی ذاتی رائے تو یہ دوں گا کہ بزرگ کی موجودگی میں ایک اگر مجھے آپ بٹھائیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کبھی بھی یہ چیز. بالکل، یہ میں نوجوان نسل میں تو دیکھتا ہوں. یہ بات جو بات آپ نے کہی ہے میں نوجوان نسل میں ضرور دیکھتا ہوں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ساکنان شہر قائد کا عالمی مشاعرہ دیکھتے ہیں، ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ حمایت علی شاعر موجود ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں جاذب قریشی موجود ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں منظر ایوبی موجود ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دیگر بہت سینئر شعراء موجود ہیں، اور صدارت جو ہے وہ افتخار عارف کو، منصب صدارت پر افتخار عارف کو بٹھایا جاتا ہے. ابھی تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جب نوجوان یہ سوچتا ہے، آپ کی عمر کا انسان یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھ سے جو سینئر ہیں منصب صدارت پر وہی آئے، تو افتخار عارف صاحب جب صدارت کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ نہیں مجھ سے زیادہ سینئر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ابھی میں آپ کو ایک اور مثال پیش کروں. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا مشاعرہ تھا. میں تواتر سے 3 سال سے وہاں اپنا کلام پیش کر رہا ہوں، 2-3 سال سے. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر گزشتہ سال جو ہے وہ سحر انصاری شاعر کی حیثیت سے مدعو تھے، اور صدارت جو کر رہے تھے اس وقت انور شعور صاحب صدارت کر رہے تھے. سحر انصاری صاحب سینئر ہیں نا. تو اسی طرح سے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا، یعنی سحر انصاری صاحب موجود ہیں، انور شعور صاحب موجود ہیں، اور صدارت جو ہے وہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم ادا کر رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ صدارت کے جو فرائض ہیں یا اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کا کوئی کرائیٹیریا بھی ہے یا جیسا منتظمین چاہتے ہیں ویسا کر دیتے ہیں؟ جو مثالیں آپ دے رہے ہیں اس حساب سے تو منتظمین ہی نظر آتے ہیں ہمیں، دیکھیں نا کہ ایک گروپ ہے جو یہ چاہ رہا ہے اور اپنے حساب سے وہ چلا رہا ہے. بالکل، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. جبکہ میں نے آج تک کسی نوجوان کو صدارت کے منصب کے لیے بھاگتے دوڑتے نہیں دیکھا. نوجوان سے مراد یہ کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ احمد نوید صدارت کے لیے مشاعروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میں نے نہیں دیکھا لیاقت علی عاصم کو کبھی دوڑتے ہوئے لوگوں کو فون کرتے ہوئے کہ ہمیں منصب صدارت دیں. ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی اپنے ہم اثر لوگوں کو، اپنے سے سینئر لوگوں کو، موسٹ سینئر کو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ انہیں بہت تکلیف دے رہے ہیں، پوری رات بٹھا رہے ہیں، ہے نا. تو اس پہ ہمیں اجتماعی طور پر ایک دوسرے کو سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں،
انہیں سرپرست مشاعرہ کی حیثیت سے مدعو کریں، نہ کہ ان پر اتنا بھاری بوجھ ڈال دیں صدارت کا کہ وہ تمام رات انہیں بٹھا کر رکھیں۔ یہ میں کہنا چاہتا تھا، ہے نا؟ تو قیصر درخواست کریں گے آپ سے کلام کے لیے۔ اچھا، میں مختلف رنگ اپنی شاعری کے آپ کو پیش کر رہا ہوں، ضرور عطا کیجیے۔ تو اس میں کچھ رومانوی اور کچھ اخلاقی اور اس حساب سے۔ تو ایک غزل کرتا ہوں کہ تہذیب و تمدن کی نشانی سے ہے محروم، واہ، تہذیب و تمدن کی نشانی سے ہے محروم، واہ، ہم دور گزشتہ کی کہانی سے ہیں بہت محروم۔ اچھے، بہت اچھے، ایک بات تو یہ بھی ہے کہ پتھر ہیں سماعت، واہ، ایک بات تو یہ بھی ہے کہ پتھر ہیں سماعت، اور یہ بھی کہ ہم شعلہ بیانی سے ہیں محروم۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ایک بات تو یہ بھی ہے کہ پتھر ہیں سماعت، واہ، اور یہ بھی کہ ہم شعلہ بیانی سے ہیں محروم۔ صحرا میں بھٹکتے تو شکایت نہیں کرتے، بہت اچھے، بہت صحرا میں بھٹکتے تو شکایت نہیں کرتے، واہ، واہ، ہم لوگ سمندر میں بھی پانی سے ہیں محروم۔ بہت اچھے، بہت اچھے، صحرا میں بھٹکتے تو شکایت نہیں کرتے، ہم لوگ سمندر میں بھی پانی سے ہیں محروم۔ ہے گھر کے بزرگوں سے الگ رہنے کا نقصان، بہت اچھے، بہت ہے اچھے، گھر کے بہت بزرگوں اچھے، سے الگ رہنے کا نقصان، اس دور کے بچے جو کہانی سے ہیں محروم، اس دور بہت کے اچھے، بچے جو کہانی سے ہیں محروم، ہے گھر کے بزرگوں سے الگ رہنے کا نقصان، بہت اس اچھے، دور کے بچے جو کہانی سے ہیں محروم۔ نادار بھی قیصر کوئی ہمسا نہیں ہوگا، واہ، نادار بھی قیصر کوئی ہمسا ہمسا نہیں ہوگا، زخمی ہے مگر اشک فشانی سے ہے محروم۔ بہت اچھے قیصر، تہذیب و خوبصورت، تمدن کی نشانی سے ہے محروم، واہ، ہم دور گزشتہ کی کہانی سے ہے محروم۔ بہت اچھے، بہت اچھا کلام پیش کر رہے ہیں، بہت اچھے، تو جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی اس تناظر میں بالکل، میں نے بالکل، عرض کیا بہت اپنی اس کو، جی، وہ لوگ جو بے کس پہ کما کھینچ رہے ہیں، وہ لوگ جو بے کس پہ کما کھینچ رہے ہیں، خود اپنے ہی سینے پہ سینہ کھینچ رہے بہت ہیں، اچھے، بہت اچھے، یہ کیسے مصور ہیں جو دہشت کی فضا میں، واہ، یہ کیسے مصور ہیں جو دہشت کی فضا میں تصویر رخ امن و اما کھینچ رہے بہت ہیں۔ اچھے، بہت اچھے، دل کہتا ہے حل من کی صدا پر کہوں لبیک، واہ، دل کہتا ہے حل من کی صدا پر کہوں لبیک، الفاظ مگر میری زباں کھینچ بہت رہے ہیں۔ اچھے، بس بہت اچھے، دل کہتا ہے حل من کی صدا پر کہوں لبیک، واہ، الفاظ مگر میری زباں کھینچ رہے ہیں، چاہیں تو ابھی نخوت شاہی کریں پامال، واہ، وہ پاؤں جو زنجیر گراں کھینچ رہے بہت ہیں، اچھے، بہت اچھے، سر سجدہ گزاری کے سلیقے سے ہے محروم، واہ، سر سجدہ گزاری کے سلیقے سے ہے محروم، کیا کہنے، بس لوگ مسلح پہ اذاں کھینچ بہت رہے اچھے ہیں، صاحب، بہت اچھے، سر واہ، سجدہ گزاری کے سلیقے سے ہے واہ، واہ، محروم، واہ، واہ، بس لوگ مسلح پہ اذاں کھینچ رہے ہیں، مہلک ہے بہت جاں کے لیے زہر سے زیادہ، واہ، مہلک ہے بہت جاں کے لیے زہر سے زیادہ، رکھتے ہیں خبر پھر بھی دھواں کھینچ رہے ہیں، بہت اچھے، بہت رکھتے اچھے، ہیں خبر پھر بھی دھواں کھینچ رہے ہیں، واہ، منزل نہیں آتی کبھی اس راہ پہ قیصر، واہ، منزل نہیں آتی کبھی اس راہ پہ قیصر، جس راہ پہ ہم کشتی جاں کھینچ بہت رہے ہیں، اچھے، بہت وہ اچھے، لوگ جو بے کس پہ کما کھینچ رہے ہیں، واہ، خود اپنے ہی سینے پہ سینہ کھینچ رہے بہت ہیں۔ اچھے، بہت اچھے، اور کلام عطا کیجئے، چونکہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، اور بزم میں آج موجود ہیں نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر قیصر عباس قیصر، جو خوبصورت کلام بھی آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں اور خوبصورت گفتگو بھی۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ان کے کلام سے بھی استفادہ کیجئے گا اور ان کی گفتگو سے بھی۔ ناظرین کرام، قیصر عباس قیصر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنا کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں، اپنے خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ ہاں، پروگرام بزم شاعری اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم قیصر عباس قیصر سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ وہ کچھ کلام اور ہماری سماعتوں تک، آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں۔ عرض کرتا ہوں کہ ارادہ باندھتا ہے پھر ارادہ بیچ دیتا ہے، واہ، ارادہ باندھتا ہے پھر ارادہ بیچ دیتا ہے، تماشا کرنے والا بھی تماشا بیچ دیتا بہت ہے، اچھے قیصر، واہ،
فقیہ شہر بھی سوداگران شہر کی صورت، واہ، فقیہ شہر بھی سوداگران شہر کی صورت، مناسب قیمتیں لیتا ہے فتویٰ بیچ دیتا بہت ہے۔ اچھے، بہت اچھے، فقیہ شہر بھی سوداگران شہر کی صورت، مناسب قیمتیں لیتا ہے فتویٰ بیچ دیتا ہے، بظاہر بھیجتا ہے نوکری کرنے وہ بیٹے کو، واہ، بظاہر بھیجتا ہے نوکری کرنے وہ بیٹے کو، پس پردہ ضرورت مند بیٹا بیچ دیتا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بظاہر بھیجتا ہے نوکری کرنے وہ بیٹے کو، واہ، پس پردہ ضرورت مند بیٹا بیچ دیتا ہے، کبھی خودداریوں پر آنچ وہ آنے نہیں دیتا، واہ، کبھی خودداریوں پر آنچ وہ آنے نہیں دیتا، غریبی منہ چڑھاتی ہے تو گردہ بیچ دیتا ہے۔ بہت اچھے، بہت، ہمیں معلوم ہے قیصر کہ اس دنیا میں ملتی ہے، واہ، ہمیں معلوم ہے قیصر کہ اس دنیا میں ملتی ہے، اسے آسائش دنیا جو سجدہ بیچ واہ، دیتا واہ، ہے۔ جو سجدہ بیچ دیتا ہے، واہ، واہ، ہمیں معلوم ہے قیصر کہ اس دنیا میں ملتی ہے، اسے آسائش دنیا جو سجدہ بیچ دیتا ہے، ارادہ باندھتا ہے پھر ارادہ بیچ دیتا ہے، واہ، تماشا کرنے والا بھی تماشا بیچ دیتا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے قیصر، بہت شکریہ، آپ بزم میں تشریف لائے، آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا، خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے، اور پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ اجازت دیجئے میں ناظرین کو بھی یہ بات بتا دوں، ہے نا؟ تو ناظرین کرام، بزم شاعری اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔